سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ پاکستان میں مذہبی نفرت اتنی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے۔ اگر اتنی تیزی کے ساتھ پاکستان ترقی کر رہا ہوتا تو کہیں کا کہیں پہنچ جاتا۔ لیکن جو سب سے اہم بات آج کے پروگرام میں ہے کہ پاکستان کے بعد بنگلہ دیش میں بھی ان علماء نے اپنا وہ میسج پہنچا دیا ہوا ہے جس سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے، اور یہ سارا سسٹم پاکستان سے چلتا ہے، کیونکہ بنگلہ دیش میں بھی ایسے لوگ ہیں جو مذہبی نفرت میں پاکستان سے میرا خیال ہے کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہدایت لیتے ہیں، اور وہاں پہ مختلف مقامات پہ جو بنگلہ دیش میں احمدی ہیں ان کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک افسوسناک بات بتانے والا ہوں۔ میں اس لڑکے کی تصویر پیچھے لگا دیتا ہوں۔ یہ لڑکا اگست میں کہیں جا رہا تھا تو اس پہ حملہ کیا گیا اور اسے زخمی کر دیا گیا، اور پھر 8 نومبر کو یہ جان کی بازی ہار گیا۔ 16 سال کا بچہ ہے یہ، اور بڑی پیاری تصویر، یہ مسکراہٹ ڈالی میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھی، اور پھر مجھے بڑا ہی افسوس ہوا اس کے والدین پہ کیا گزری ہوگی اور اس پہ بیچارے پہ کیا گزری ہوگی۔ ظاہر ہے تقریباً 1 ماہ کے قریب یا کچھ دن یہ بیمار رہا، جو بھی زخمی تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں آپ دیکھ لیں، جس طرح کے حالات آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں اور پھر دوسرے ممالک میں بنگلہ دیش میں کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ انڈیا ساتھ ہے آپ کے، اور وہاں پہ بھی اس طرح کی کوشش کی گئی تھی کہ پارلیمنٹ کوئی ایسے قوانین پاس کرے۔ بنگلہ دیش میں بارہ ایسے قوانین نہیں ہے، لیکن مخالفت وہاں پہ احمدیوں کی ہے کہ جی احمدی یہاں پہ تبلیغ کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں میرا خیال سال پہلے یا کبھی کی بات ہے، مجھے اب مکمل ڈیٹ یاد نہیں، جلسہ تھا وہاں پہ احمدیوں کا، اس پر بھی حملہ کیا گیا، وہاں بھی لوگوں کو زخمی کیا گیا تھا۔ کافی مشکلات ہیں بنگلہ دیش میں اس وقت۔ اندازہ لگائیں کہ مخالفت میں ہم بڑی تیزی کے ساتھ کہتے ہیں کہ جناب ہم ختم نبوت کے مجاہد ہیں، اور اس کے سائے تلے ہم جو مرضی کرتے ہیں۔ ان کو یہ سمجھ نہیں کہ اگر یہی بچہ آپ کا ہوتا اور آپ کے اوپر کیا گزرتی۔ ان جن لوگوں نے حملہ کیا ہے، اب میرے علم میں نہیں ہے کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا یا کون تھے لوگ، لیکن یہ پتہ چلا ہے کہ مذہبی نفرت کا یہ نتیجہ ہے۔ بچوں کو آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کسی بھی ملک میں آپ لگا لیں، اتنی ترجیح دی جاتی ہے کہ بچوں کے لیے اسپیشل پروگرام کیے جاتے ہیں اور ایسے ایک کام کیے جاتے ہیں کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، اور پھر انہیں پڑھنے لکھنے کے موقع بھی ملتے ہیں۔ کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو پڑھ لکھ نہیں سکتے، پھر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ان کی تعلیم کے اخراجات اٹھاتے ہیں، اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ ملک کے حالات ٹھیک ہوں، قوم کے حالات ٹھیک ہوں، معاشرے کے حالات ٹھیک ہوں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی، کیونکہ پاکستان بنگلہ دیش ظاہر ہے پہلے اکٹھے ہی تھے، پھر علیحدہ ہو گئے۔ اور آپ کو یہ یاد ہوگا کہ وہاں پہ مذہبی نفرت ختم کرنے کے لیے جو پہلی گورنمنٹ تھی اس نے کافی لوگوں کو سزائے موت بھی دی، اور وہاں کسی قسم کی معافی نہیں تھی۔ لیکن مذہبی نفرت اس کے دور میں بھی تھی، احمدیوں کو اس دور میں بھی مخالفت کا وہاں پہ سامنا کرنا پڑتا۔ یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ پاکستان سے مختلف لوگ دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، افریقہ وغیرہ بھی، اور بجائے اس کے کہ آپ کو کوئی تبلیغ کرے، کوئی اپنا اسلام کا پیغام دے، وہاں پہ بھی یہی اس طرح کے مذہبی نفرت کے پیغامات دیے جاتے ہیں کہ لوگوں کو نقصان پہنچاؤ، لوگوں کو تکلیف پہنچاؤ، اور کئی ایسے ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ مل کر وہ اس طرح کے کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں ایک دن پرانی تقریر تھی مولانا منظور چنیوٹی صاحب کی، تو وہ فرما رہے تھے کہ میں افریقہ گیا تو وہاں پہ بھی ہر طرف احمدی تھے، میں کسی بھی ملک بھی گیا وہاں پہ بھی ان کے اسکول تھے، کالج تھے۔ اچھا، یہ میں اس لیے بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے تو وہاں جا کے کالج بنائیں، کوئی ہاسپٹل بنائیں، کوئی اسکول بنائیں، کوئی جن علاقوں میں پانی کی
پریشانی یا پانی کے مسائل ہیں، کوئی کنویں لگائیں، کوئی نلکا لگائیں، کوئی اس طرح کے کام کریں، بجائے اس کے کہ ایسے کام کیے جائے کہ پیسے خرچ کے ٹکٹ لے کے وہاں پہ ایک ایسا کام کرنے آپ جا رہے ہیں اور اسلام کا وہاں میسج آپ نہیں دے رہے۔ یہی حالت پاکستان کی ہے، یہی اس وقت بنگلہ دیش کی۔ کل بھی میں نے ایک پروگرام میں آپ کو بتایا تھا، میں یہ اسی چیزیں لے کے آتا ہوں آپ کے لیے کہ جب تک پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، کوئی بھی ملک ہو، کسی کو بھی آپ نے میسج دینا تو محبت کے ساتھ دینا۔ جس طرح آپ یہ میسج جاتے اس طرح کوئی میسج آپ اس کا رزلٹ نہیں لے سکتے، سوائے نفرت کے اور کوئی چیز نہیں لے سکتے۔ میں نے جب یہ تصویر دیکھی، یقین کرے بار بار میری آنکھوں کے سامنے وہ بچے کی تصویر آ رہی تھی، اس کی مسکراہٹ آ رہی تھی، اور میں کل سے سوچ رہا تھا کہ میں اس پہ ضرور کچھ نہ کچھ کہوں گا، کوئی نہ کوئی پروگرام کروں گا۔ سوشل میڈیا پہ آپ نے بھی یہ شاید تصویر دیکھی ہو، کئیوں نے نہیں دیکھی ہوگی، لیکن آج آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کسی کو جانی نقصان پہنچا کے آپ کسی مذہب کی تبلیغ نہیں کر رہے، کسی مذہب کا آپ کوئی ایسا کام نہیں کر رہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے بڑا نام روشن ہوگا۔ اس سے کیا ملتا ہے؟ اگر آپ کسی کو دعوت اسلام دینا چاہتے ہیں تو وہ صرف پیار اور محبت کی زبان ہے۔ کوئی ایسے کام کریں کہ لوگ متاثر ہوں، لوگ پوچھیں جناب آپ کون سے مذہب سے ہے، کون سے فرقے سے ہے۔ لیکن اس طرح کے کاموں کی وجہ سے کوئی آپ کو یہ نہیں پوچھے گا، الٹا آپ کے اوپر لوگ کہے گی کہ یہ ظالم لوگ ہیں۔ اور کسی بھی ظالم لوگ ہو، مذہب ہو، کوئی بھی ہو، اس میں کوئی جانے کے لیے آج کے دور میں تیار نہیں۔ یہ یورپ میں دیکھ لیں، یہ لوگ مذہب سے کافی دور ہو چکے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ مذہب نے آج تک، اگر یہ تاریخ پڑھے، میرا خیال ینگ لڑکے تو نہیں، جو بوڑھے انہوں نے پڑھی ہوگی، تو مذہب کے نام پہ جتنی جنگیں ہوئی، جتنی لڑائی ہوئی، جتنے قتل ہوئے، جتنا بیڑا غرق ہوا، آج بھی فلسطین ہے، آپ کے سامنے اسرائیل ہے، اور یہ مذہب مسلمان ہیں، وہ یہودی ہیں، لڑ آج کی بات نہیں ہے۔ آپ پیچھے چلے جائیں، 1100 سال پیچھے چلے جائیں، 1000 سال پیچھے چلے جائیں، تاریخ کا آپ مطالعہ کریں، آپ کو وہاں پہ بھی یہی چیزیں ملیں۔ اس طرح آپ کو مذہب کے لیے جدوجہد نہیں کر، صرف تکلیف کا موجب مان رہے لوگوں کے لیے۔ تو میں ایسے تمام لوگوں کو یہ کہوں گا کہ دیکھو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مذہب کوئی اپنائے، اس کو جو طریقہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بتایا، اس کے مطابق دعوت دو۔ کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ لوگوں کے بچوں کو زخمی کرتے پھرو، بچوں کو قتل کرتے پھرو، بچوں کے لیے تکلیف کا موجب بنو، یا اس کے والدین کے لیے تکلیف کا کوئی اس طرح کا کہیں چیز بھی نہیں لکھی۔ ہمارے ممالک میں تو آپ کو پتا ہے کوئی زخمی ہو جائے تو سارے اخراجات ہوتے ہیں، وہ کون سا یورپ ہے کہ گورنمنٹ نے پے کر دینے ہیں، یا یہاں پہ انشورنس ہوگی وہ پے کر دینے۔ تو یہ تکلیف دہ چیزیں جب آتی ہیں سامنے تو پھر سوائے افسوس کے کچھ نہیں باقی رہ جاتا۔ پاکستان میں آپ نے دیکھ لیا جس زور کے ساتھ وہاں پہ اپنی طرف سے وہ بڑا مارکا مارتے ہیں کہ مذہب کے ہم ٹھیکیدار ہیں، ہم بہت بڑی گیم ڈال رہے ہیں، ہم بڑی تبلیغ کر رہے ہیں، یہاں پہ نتائج کیا نکل رہے، کوئی رزلٹ نکل رہا آپ کو۔ دوسروں کو تبلیغ تب آپ کریں گے، پہلے اپنے گھر کا تو دیکھ لیں، اس کا ہی بیڑا گرک ہوا ہوا۔ کسی کو علم ہے کہ مذہب کیا ہے یہاں پہ اور مذہبی تعلیم کیا ہے؟ آپ جا کے پوچھ لیں، وہاں پہ سڑکوں میں جائیں، لڑکیوں سے پوچھ لیں، لڑکوں سے پوچھ لیں، بہت کم لوگ ہوں گے اور وہ بھی ٹھیک طرح سمجھ نہیں پا رہے مذہب۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہاں مذہب سے دور ہوتے جا رہے لوگ، اور جب مذہب سے دور ہوتے ہیں تو پھر آپ ان کو استعمال کر لیتے ہیں، پھر ان کو آپ غلط سبق دے دیتے ہیں۔ تو آج بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، کسی کے اوپر بھی نہ تو ہاتھ اٹھانا چاہیے، نہ کسی کے اوپر حملہ کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ ویسے یہ ظلم، کیونکہ وہ کام نہ کرے جو آپ کے ساتھ ہو تو آپ کو برا لگے، لیکن اس میں آئے دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر مظلوم کے لیے آواز اٹھائے جو ظلم ہو رہا ہے، کیونکہ میڈیا کا جو رول ہے وہ بھی ادا نہیں ہو رہا نا، کیونکہ عدل کے مطابق تو میڈیا بھی نہیں چلا رہے، بہت کم چینل ہے، اور جب وہ کچھ چلانے سے لگتے ہیں تو ان کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ کہ ہم نے سچ اور جھوٹ میں فرق ہی نہیں سمجھ سکے آج۔ بہت سے لوگ کہیں بھی جائیں سوالات یہی ہوتے ہیں، مذہب کیا ہے، یہ ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں آپ میں انسانیت ہے کہ نہیں ہے، آپ کی اخلاقی حالت یہ ہے کہ آپ
بتا سکے میرا فلاں مذہب سے تعلق ہے. تو یہ مختصر سا تھا ہمارا ان اللہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ اس بچے کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پہ جگہ عطا فرمائے اور اس کے والدین کو، اس کے رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو صبر کی توفیق عطا فرمائے. سوشل میڈیا پہ جیسے ہی کوئی چیز ہم دیکھتے ہیں اور پھر میرا دل چاہتا ہے کیوں نہ اس پہ کچھ نہ کچھ بات چیت کی جائے. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.